بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نتائج کے حوالے سے پھیلائی جانے والی فیک نیوز۔ تفصیلات کے مطابق میڈیا کوآرڈینیٹر وفاق المدارس العربیہ مولانا طلحہ رحمانی نے کہا ہے کہ چند فیک پیجز اور سائٹ ہیں جو ہر سال کی طرح گزشتہ کئی دنوں سے لاکھوں طلباء کو گمراہ کرنے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ جو لاکھوں طلباء اور طالبات اپنے نتائج کے حوالے سے فکر مند ہیں، ان کے جذبات سے اس قسم کے بعض عناصر کھیلتے ہیں۔ تمام مدارس و جامعات کو بخوبی علم ہے کہ نتائج کہاں اور کس طریقہ سے جاری ہوتے ہیں۔ انفرادی طور پر بھی نتائج کے حصول کے لیے طلباء کو سابقہ تجربات کی روشنی میں اچھی طرح واقفیت ہے۔ مولانا طلحہ رحمانی نے کہا کہ جعلی اور منفی طریقے سے ایسے لوگ جو اپنے فیک سوشل میڈیا پیجز اور سائٹ کے ذریعے مسلسل گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ ان کے خلاف ادارہ ضروری اور قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ مولانا طلحہ رحمانی نے کہا کہ باقی نتائج کا اجراء انشاءاللہ اپنے وقت پر ہوگا اور جیسے ہی حتمی ترتیب ہوگی سب کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بروقت شفاف نتائج کی فکر میں اکابرین اور منتظمین وفاق اور خصوصاً مرکزی دفتر کا فعال عملہ رات دن حتمی نتائج کی تیاری میں مسلسل مصروف عمل ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی ملاقاتوں پر حکومتی اتحاد کو تشویش لاحق۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت مخالف حلقوں بالخصوص تحریک انصاف کی اہم شخصیات سے ملاقاتوں پر حکومتی اتحاد کو گہری تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ دورہ کراچی میں سیاسی، مذہبی شخصیات، بزنس ٹائکون اور پیپلز پارٹی مخالف حلقوں کی اہم شخصیات سے ملاقاتوں میں سیاسی ماحول گرم کرنے کے ایجنڈے پر مشاورت کو حکومتی اتحاد نے سیاسی بے چینی میں اضافے کا باعث قرار دیا ہے۔ طاقتور حلقوں کی قریبی شخصیت نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو احتجاجی سیاست سے باز رہنے کے لیے اہم پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی دورہ کراچی کی سرگرمیوں، اہم ملاقاتوں اور مستقبل کے سیاسی اور دینی لائحہ عمل کے تحت سیاسی ماحول گرم کرنے کے لیے حکومت مخالف حلقوں بالخصوص پی ٹی آئی کے حامی لابی سے بڑھتی قربت اور ممکنہ حکومت مخالف مہم کی تیاری پر حکومتی اتحاد گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا ہے۔ معتمد ترین ذرائع کا کہنا ہے کہ دورہ کراچی میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاسی، مذہبی شخصیات، بزنس ٹائکون اور پیپلز پارٹی مخالف حلقوں کی اہم شخصیات سے ملاقاتوں کے دوران اہم امور پر مستقبل کے لائحہ عمل سے متعلق اہم پیش رفت ہوئی ہے اور مولانا فضل الرحمان نے دینی اور سیاسی مسائل پر عوامی طاقت کے مظاہرے سے متعلق مختلف حلقوں کو اعتماد میں لیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند آ رہے یتی نرس مہانند کو میرٹھ پولیس نے روکا۔ تھانہ میں چائے ناشتہ سے استقبال، مندر میں 3 دن کے لیے نظر بند کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق غزوہ ہند کے متعلق علماء سے مباحثہ کرنے کی غرض سے دارالعلوم دیوبند آ رہے ہندو انتہا پسند مذہبی رہنما یتی نرس مہانند گوری کو میرٹھ پولیس نے روک لیا اور انہیں حراست میں لے لیا ہے۔ اس دوران پولیس انہیں پرتاپور تھانہ لے آئی اور چائے ناشتہ کے ساتھ مٹھائی کھلا کر استقبال کیا۔ اس دوران پولیس نے نرس مہانند سے رسمی پوچھ تاچھ کی اور بعد میں انہیں ڈاسنا مندر لے جا کر 3 دن کے لیے نظر بند کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کی جانب سے حراست میں لیے جانے کے بعد نرس مہانند نے بتایا کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے علماء حضرات سے غزوہ ہند سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے دیوبند جا رہے تھے۔ انہوں نے پولیس کی جانب سے دیوبند جانے کے لیے روکے جانے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ علماء حضرات سے غزوہ ہند کو اسلام میں کہے جانے کی بات کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن سوشل میڈیا پر میری ملاقات سے متعلق غلط باتیں پوسٹ کی گئیں، جس کے بعد پولیس کو یہ محسوس ہوا کہ میرے دیوبند جانے سے ماحول خراب ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ نرس مہانند کے دارالعلوم دیوبند آنے کی اطلاع پر مقامی انتظامیہ پوری طرح الرٹ رہی۔ سی او دیوبند اشوک سسودیا اور دوسرے پولیس افسران نے دارالعلوم دیوبند پہنچ کر ادارہ کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دوسرے ذمہ داران سے ملاقات کی اور حفاظتی بندوبست کا جائزہ لیا۔ اس پورے واقعہ سے متعلق دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ وزیر تجارت و صنعت کی ترکمانستان کے وزیر خارجہ اور اعلیٰ حکام سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی نے ترکمانستان کے وزیر خارجہ، وزراء کونسل کے نائب وزیر اور تیل و گیس، صنعت و تجارت اور ریلوے کے متعدد عہدیداروں سے ملاقات کی ہے۔ وزارت صنعت و تجارت کا کہنا ہے کہ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کی مضبوطی، ٹرانزٹ ٹریڈ، شاہراہ لاجورد کی تعمیر، تاپی منصوبے اور دیگر کئی موضوعات پر بات چیت ہوئی ہے۔
امیر المؤمنین حفظہ اللہ کے حکم پر ہر ضلع کو 50 لاکھ افغانی کا خصوصی ترقیاتی بجٹ دے دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق وزارت خزانہ نے بتایا ہے کہ امیر المؤمنین حفظہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر مالی سال 1402 میں قومی ترقیاتی بجٹ کے علاوہ ملک کے ہر ضلع کے لیے 50 لاکھ افغانی مختص کیے گئے تھے، جس کا مقصد مذکورہ اضلاع میں تعمیر نو اور بحالی کے کام کو مزید فروغ دینا تھا۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ یہ مختص بجٹ صوبائی انتظامیہ کے تعاون سے اضلاع میں آزادانہ طور پر خرچ کیا گیا، جس کا بڑا حصہ اضلاع کی تعمیر نو کے منصوبوں، بنیادی منصوبوں کی حفاظت و نگرانی پر خرچ کیا گیا۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ یہ بجٹ اضلاع میں متذکرہ چھوٹے ترقیاتی منصوبوں پر وزارت داخلہ کے تعاون سے رواں مالی سال 1402 کے اختتام سے قبل خرچ کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس بجٹ سے اضلاع میں کچھ منصوبے مکمل ہو چکے ہیں اور کچھ رواں مالی سال کے آخر 21 مارچ تک مکمل ہو جائیں گے۔ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن اتھارٹی کا اپنے 1000 گریجویٹس کو ملازمت دینے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق کابل میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل مولوی غلام حیدر شہامت نے کہا ہے کہ مارچ کے بعد اس ادارے کے 1000 بہترین گریجویٹس کو ادارے کے مختلف شعبوں میں ملازمت دی جائے گی۔ یاد رہے کہ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن اتھارٹی کے ملک کے مختلف صوبوں میں متعدد مراکز ہیں جہاں طلباء کو مختلف شعبوں میں پیشہ ورانہ تربیت دے کر اسناد دی جاتی ہیں۔ ثقافتی آثار کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اطلاعات و ثقافت ملا خیر اللہ خیر خواہ سے آج مس اینا کان کی کانکنی کرنے والی چینی کمپنی MCC کے نئے صدر نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں وزیر اطلاعات و ثقافت نے ثقافتی ورثے کی اہمیت اجاگر کی اور ان کے تحفظ کو وزارت کی ترجیح قرار دیا ہے۔ انہوں نے تانبے کی کان مس اینا کی کانکنی میں ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی اور مزید کہا کہ تاریخی آثار کی حفاظت کسی ایک ملک کی نہیں بلکہ تمام اقوام کا فرض ہے۔ دریں اثنا MCC کمپنی کے صدر نے اس ملاقات میں کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تانبے کی کان مس اینا کی کانکنی کا کام اس طرح سے کیا جائے کہ ثقافتی اور تاریخی آثار کو نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے اس سلسلے میں وزارت اطلاعات و ثقافت سے مزید تعاون کی درخواست بھی کی ہے۔ یاد رہے کہ مذکورہ کان کی کانکنی کے دوران وہاں متعدد قدیم آثار دریافت ہوئے تھے، جس کے بعد کچھ وقت کے لیے کانکنی روک کر آثار قدیمہ کے ماہرین سے اس کان کا معائنہ کرایا گیا اور بعد میں دریافت شدہ آثار کو یہاں سے منتقل کر کے میوزیم میں رکھ دیا گیا ہے۔ نئی بستیوں کا فلسطینی ریاست کی راہ روکنے کی کوشش ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے زور دے کر کہا ہے کہ صہیونی قابض حکام کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس شہر کے جنوب میں ہمارے مقبوضہ اراضی پر قائم کی جانے والی بستیوں میں تقریباً 3500 نئی آبادکاری یونٹس کی تعمیر کی منظوری اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ روک رہا ہے۔ حماس کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہودی آبادکاری اور توسیع پسندی کے اعلان کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے اور یہ صہیونی حکومت کی طرف سے، جس کی سربراہی جنگی مجرموں اور فسطائی دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہے، کی عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ یہ فسطائی صہیونی دہشت گرد حکومت فلسطینیوں کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ ان کی آزاد ریاست کے بنیادی حق کو نفی کرتی ہے۔ ہم نے اقوام متحدہ اور متعلقہ فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس مجرم ریاست اور اس کے ناصی لیڈروں کے خلاف تعزیری اقدامات کریں۔ ہم ان کی خلاف ورزیوں کے بارے میں خاموش رہنے کے خلاف متنبہ کرتے ہیں جو خطے میں کشیدگی کو بڑھاتی ہے۔ یاد رہے کہ کل بدھ کو اسرائیلی قابض حکام نے مالے ادومیم، افرات اور کیدار بستیوں میں تقریباً 3500 نئے آبادکاری یونٹس کی تعمیر کی منظوری دی تھی، جس کی عالمی سطح پر شدید مذمت سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی چینل 13 نے کہا کہ سپریم کونسل برائے منصوبہ بندی اور تعمیرات نے مغربی کنارے میں 3500 یونٹس کی تعمیر کی منظوری دی۔ اس فیصلے میں یروشلم کے مشرق میں مالیہ، ادومیم اور کیدار کی بستیاں اور یروشلم کے جنوب میں افرات کی بستیاں شامل ہیں۔